اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظیم۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں دعا کے آداب بیان ہوئے۔ دعا نیاز مندی کے ساتھ سرًا ہو۔ دعا اور عبادت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یدعون، مشرکین کی جو مورتی پوجا کرتے تھے ان کی مورتیوں کی پوجا کے لیے یدعون آیا ہے۔ اس لیے اب اس آیت میں دعا کے آداب بیان کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں اس کے بعد جو ہے اس میں عبادت کے آداب ہیں۔ دعا کے آداب، تضرع کے معنی ہے گڑ گڑانا، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ دعا کرتے وقت دل میں نیاز مندی اور فروتنی ہونی چاہیے، اور اس کا پیکر دعا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، جیسے بھیکاری سخی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور خفیتاً کا معنی ہے چپکے سے، اس کا تعلق آواز سے ہے، یعنی دعا آہستہ کرنا افضل ہے۔ آج کل تو مساجد میں نمازوں کے بعد زور سے دعا کرنے کا رواج ہو گیا ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ اس میں جو اصل میں دعا کی روح ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ امام رسمی طور پر چند عربی دعائیں پڑھتا ہے اور مقتدی بھی بغیر سمجھے آمین کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ پھیر کے سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ دعا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زبان میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی مراد رکھے، امام کے ہاتھ اٹھانے کا انتظار نہ کرے، اپنی مراد بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ رکھے۔ اس طرح نہ رکھے جس طرح ہوٹل میں بیرے کو کھانے کا آرڈر دیتے ہیں۔ اور اسی ادب کی وجہ سے سورہ فاتحہ کے بعد جہری نمازوں میں سرًا آمین کہنا سنت ہے، اس لیے کہ آمین بھی ایک دعا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں کہ آمین ایک دعا ہے۔ اسی طرح قنوت نازلہ جب امام پڑھیں تو اس میں بھی مقتدیوں کو سرًا آمین کہنی چاہیے۔ دعا کے آداب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حد سے گزرنے کی صورتیں بطور مثال بیان کر دیتا ہوں۔ بہت اونچی آواز سے دعا کرنا اور بتکلف دعا کرنا، دعا کو لمبا کرنا، جیسا کہ ہمارے تبلیغی اجتماعات میں ہوتا ہے۔ پون گھنٹے سے کم کی دعا نہیں ہوتی۔ لمبی دعا کرنے والے کو بٹھایا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعا کرنا آتا ہے، کرانا نہیں آتا۔ دعا کرانے والا پہلے ساری عربی دعائیں پڑھتا ہے، پھر مقامی زبان میں دعائیں شروع کرتا ہے اور چبا چبا کر، اور آمین اتنا شور ہوتا ہے آمین میں کہ کیا دعا کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی تو دعا کرانے والا درمیان میں دعائیہ تقریر بھی شروع کر دیتا ہے اور ہاتھ نچانے لگتا ہے۔ دعا میں حد سے گزرنا اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حد سے گزرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی غفلت سے دعا کرے، غافل دل سے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ناممکن چیز کا طلب کرنا، اسی طرح دعا میں پرتکلف الفاظ کا استعمال کرنا، اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ دعا میں نمائش اور دکھاوا کرنا، ایسی تمام باتیں حد سے گزرنے میں داخل ہیں، تو لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب آگے عبادت کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ عبادت اصل میں خوف اور رجا کے درمیان ہوتی ہے،
اور ہونی بھی اسی طرح چاہیے۔ اپنی عبادت پر ناز نہ ہو بلکہ خوف ہو کہ پتہ نہیں میں نے عبادت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کر سکا، اور میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ مگر ساتھ ہی اپنی کوتاہیوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ خوف و رجا کا یہ امتیاز اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، اور اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ عبادت کا یہ ادب بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو۔ اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ نیک معاشرے کو عام طور پر جاہل عبادت گزار بگاڑ دیتا ہے، چونکہ اس کو اپنی عبادت پر غرہ ہوتا ہے یا غرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ عبادات میں طرح طرح کی اپنی طرف سے بدعتیں شامل کر دیتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے۔ اس طرح سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ مثلا جیسے ہمارے غیر مقلدین دوست ہیں، حدیث کے بغیر یا حدیث کو سمجھے بغیر کھلے سر نماز پڑھنے کو واجب جیسی سنت قرار دیتے ہیں، اور ٹانگیں چوڑی کر کے بھونڈی شکل میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آمین بالشر کرتے ہیں، اور جو نوجوان نماز نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو نوجوان نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، تو رفع دین نہیں کرتا، تو آمین زور سے نہیں کہتا، تو اماموں کو مانتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس طرح وہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، وہ سارے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو عبادت کے آداب ذکر کرنے سے پہلے اللہ پاک اس بات کو لائے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد خرابی پیدا مت کرو، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو ڈر اور توقع کے ساتھ پکارو، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے نزدیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔